السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو دیکھیں گے جو کہ ہے صیام۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے ہم صوم کے لغوی معنی دیکھیں گے۔ صوم کے لغوی معنی ہے کسی کام یا چیز سے رک جانا۔ اس کے اصطلاحی تعریف دیکھیں گے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنا صوم کہلاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمیں حکم دیا روزے کا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں روزے کی فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ اس آیت سے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے روزے کی فرضیت کی کچھ شرائط: مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، عورت کے لیے حیض و نفاق سے پاک ہونا۔ اب ہم دیکھیں گے روزے کی رخصتیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا روزہ رکھنے سے اس کے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد مناسب وقت پر قضا ادا کر لے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اسے بھی یہ رخصت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ سفر میں جتنے روزے رہ جائیں گے بعد میں ان کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت عمر رسیدہ ہے اور بہت کمزور ہے تو اگر وہ چاہے تو روزے نہ رکھے، اس کی جگہ فدیہ ادا کر لے۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اور اس کے علاوہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں، اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ رمضان کے بعد ان روزوں کی اس کو قضا ادا کرنی ہوگی۔ اب ہم دیکھیں گے روزے کی اہمیت۔ آپ کے سامنے حدیث قدسی رکھوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے روزہ خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا قیامت کے دن مختص کی ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود دیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑے اور پھر تمام عمر روزے رکھے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے نماز تراویح تجویز کی، بس جو لوگ روزے رکھیں اور تراویح پڑھیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوں گے جیسے اس دن جب کہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے رمضان المبارک کی فضیلت۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہمیں پتہ چلتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو کوئی اس بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اس ماہ میں آسمانی کتابیں صحیفے نازل ہوئیں، قرآن کریم بھی اسی ماہ کی ایک رات میں نازل ہوا جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت کے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اس ماہ میں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت دیکھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے روزے کے مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد ہے احساس بندگی۔ روزے سے انسان کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، اور دراصل اسلام ہے ہی اسی چیز کا نام کہ انسان ہر لمحے اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور محکوم محسوس کرے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دراصل وہ خود مختاری اور آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے
سرنڈر کرتا ہے، تو اس طرح اس انسان کے اندر احساس بندگی کا شعور اجاگر ہوتا ہے۔ احساس بندگی کے ساتھ ساتھ جو چیز لازمی پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس خدا کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کی اطاعت کرے۔ ایک انسان جس کی خداوندی کا اعتراف کرتا ہے تو یہ لازماً ہے کہ وہ اسی کی اطاعت بھی کرے گا۔ ایک انسان کے اندر جتنا زیادہ احساس بندگی ہوتا ہے اس قدر ہی اطاعت امر بھی ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد احساس بندگی کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ اطاعت امر کی تربیت دینا بھی ہے۔ اس کا ایک مقصد تقوی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت سے جہاں ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دراصل روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ روزے کا ایک مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اہم مقصد ضبط نفس ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ایسی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے جو روزے کی ممنوعات میں سے ہیں، ان کے کھانا پینا، جنسی فعل سے مکمل طور پر اجتناب۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کے لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان لغو کاموں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ان تمام برے افعال سے باز رہتا ہے، اور یہی ضبط نفس ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہوتا ہے اور اسے متقی بنانا ہوتا ہے۔ تو جو شخص ہر سال ایک ماہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے تو اسے ضبط نفس کی ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ پھر روزے کا ایک بڑا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے فلاح پائی۔ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھڑوا دینا نہیں ہے، دراصل اس کا مقصد گناہوں سے بچانا ہے۔ نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا تو اس کا اس کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر اس یقین کے ساتھ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو جس سے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے تعمیر سیرت۔ روزے سے انسان کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آخرت کے دن حساب کتاب پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ پھر ایک انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا کاربند سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے سے انسان کے اندر صبر، تحمل، شکر، برداشت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے روزے کے مقاصد۔ اب ہم دیکھیں گے روزے کے اخلاقی اور روحانی اثرات۔ سب سے پہلا روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے تو دراصل یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے برائیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اس طرح ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کے خوف سے، برے کاموں سے رک جانے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے نفس کو تابع کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو محض بندے اور خدا کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ انسان تنہائی میں بھی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور یہ کام صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر ایک انسان کو دوسروں کی محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے اپنے غریب بھائیوں کی محرومی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے اندر غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے نجات ملتی ہے، موٹاپا جو کہ دوسری بہت ساری بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ روزے دار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے روزے دار کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور افطار کے وقت جو بھی روزے دار دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب ہم دیکھیں گے روزے کے سماجی اثرات۔ تو سب سے پہلا اثر ہے جماعتی احساس۔ جب بہت سے لوگ مل کر ایک ہی عمل کرتے ہیں تو ان میں آپس میں باہمی یگانگت، رفاقت، یکجہتی، برادری جیسے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مساوات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امداد باہمی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتا ہے، اگرچہ امیر ہی رہتا ہے اور غریب غریب، لیکن روزہ چند گھنٹوں کے لیے امیر پر بھی وہی کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اس کے فاقہ کش بھائی پر گزرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے اور خدا کی رضا کا جذبہ اسے غریب بھائیوں کی مدد پر اکساتا ہے۔
جس قوم کے امیروں میں غریبوں کی تکلیف کا احساس اور ان کی عملی ہمدردی کا جذبہ ہو، اور جہاں صرف اداروں ہی کو خیرات نہ دی جاتی ہو بلکہ فرداً فرداً حاجت مندوں کو تلاش کر کے مدد پہنچائی جاتی ہو، وہاں نہ صرف یہ قوم کے کمزور حصے تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اجتماعی فلاح برقرار رہتی ہے، بلکہ غربت اور امارت میں حسد اور نفرت کے بجائے محبت اور شکر گزاری کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور اس طرح امداد باہمی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سیام۔ میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے بینیفیشل ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم۔